شاہد جمیل صاحب، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. آج جو ہیں وہ کل نہیں رہیں گے. تو پھر یہ جو ترامیم انہوں نے ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ کی ہیں، ان کے گلے کا ہار بنیں گی یا نہیں؟ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. ایکسپائری ڈیٹ تو دیکھیں جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑا بنیا انہیں بھجنا ہے، اور اینی تھنگ وچ از کریٹڈ ہیز ٹو اینڈ. تو یہ اور ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. شہزاد رائق نے اپنے ایک گانے میں کہا تھا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں یہ ملک ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو مجھے بالکل یہی والی فکر جو ہے نا وہ آج میری ہے. میں نے پیچھے ایک جو کانفرنس ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین کی، اس میں بھی اپنی سپیچ میں یہی بات کی کہ آپ پرزیوم کر لیں کہ ہماری تحریک کامیاب ہو گئی ہے. کامیاب ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی منشور ہے، کوئی لائحہ عمل ہے، اور آگے اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ ہمیں اس چیز کو پہلے دیکھنا ہے. ہم نے بالکل جو ہے صرف نیرولی یہ نہیں دیکھنا کہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد سارا یہ پی ٹی آئی نے حکومت میں یا اپوزیشن نے حکومت میں کیسے آنا ہے. تو میرا خوف یہ ہے کہ کہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے بجائے آنے والی حکومت جو ہے اسی کو استعمال کر کے، اور جو آج اسمبلی کی اور آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کٹہرے میں نہ کھڑے اور ان کی جگہ یہ بیٹھے ہوں اور قانون ایسے ہی چلتا رہے. کیونکہ یہ تو بڑا مزدار قانون ہے، اور یہی آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ ان کو سزا دے رہی ہوگی، بیکاز دے ول بی ان دا سیم وے. کیونکہ آپ نے پروسیجر ہی ان کے پریشر والا بنا دیا ہے، تو وہ پریشر وہ یوز کر رہے ہوں گے اور ان کو سزائیں دلوا رہے ہوں گے. تو ملک تو آگے نہ چلا نا جی، ہم دائروں میں ہی گھومتے رہے. تو اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ان سب کو بیٹھنا ضروری ہے، اور ان چیزوں میں سے نکلنا ہے مار دھاڑ سے کہ میں اس کو اندر کر دوں گا، وہ اس کو اندر کر دے گا. آج بھی نون لیگ جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی اس نے کہا تھا نواز شریف کا اے سی اتار دیں گے، تو اب اس کو تو ہم بڑی فیسلٹی دے رہے ہیں. یہ کیا بچگانہ باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں؟ آپ اس ملک کو سیریس لیں خدارا. ہم بہت مشکل سچویشن میں ہے اس وقت یہ ملک. یار یہ جو بات، یہ مطلب اگین آئی تھنک کہ ہٹس دا نیل آن دا ہیڈ. اور ہمیں پتہ ہے کہ عدالتوں میں پریسیڈنٹ پہ بڑی بات ہوتی ہے نا یار. یہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے کئی پریسیڈنٹس ہیں ہمارے ملک میں. آپ نیب کو لے لو، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نیب ایک مطلب کیا کہتے ہیں بلیک لا ہے اس کا، اٹ از یوزڈ فار وینجنس. ٹھیک ہے، جب آپ اقتدار میں آتے ہو تو پھر آپ نیب یہی پولیس اصلاحات کا بھی، یہی پولیس اصلاح کا ہی پیکا کا یہی ہے. انفیکٹ آزادی رائے اور انسانی حقوق کی بھی یہی بات ہوتی ہے نا. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے دھرنوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، پھر آپ ساری اچھی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو ہمیشہ ہی اپوزیشن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری خوبصورت باتیں اپوزیشن میں ہی ہوتی ہیں. اچھا، ہمارے بس چند منٹ رہتے ہیں. حسیب جمالی صاحب، فائنل تھاٹس. جس طرح جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ اگر حکومت اپوزیشن سے انگیج کرے، جو کہ ایک خواہش ہے، ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی فی الحال، جب تک وہ ہو تب تک آپ کا کیا رول بنے گا عدالتوں کے حوالے سے جس جدوجہد میں آپ ہیں؟ ہم کیا دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں، آنے والے سال میں؟ دیکھیں، وکیلوں کی سب سے بڑی جو اسٹریٹجی ہم نے اس وقت بنائی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو ان ایشوز پہ آگاہی دینا اور کانفرنسز کرنا اور کنونشنز کال کرنا. سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کو گریوٹی آف دا سچویشن کا صحیح معنوں میں آئیڈیا ہو. کیونکہ دیکھیں، تحریک عوام نے چلانی ہے، وکیل اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے کوئی تحریک چلانے کے لیے. تو اس میں لوگوں کی ذہن سازی کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ، اور وہ فارموسٹ ڈیوٹی ہے ہماری بارس کی اس کے اوپر کہ ہم کریں. اور یہ ہم عوامی رابطہ مہم بھی کر رہے ہیں کہ سول سوسائٹی سے رابطے میں رہیں. اور پھر ہماری جو پوری لیڈرشپ ہے، آل پاکستان ایک لیڈرشپ بنی ہوئی ہے، ایک آل سندھ کی لیڈرشپ بنی ہوئی ہے. ہم سندھ کے ایشوز پہ بھی، اور یہ جو 27ویں اور 26ویں ترمیم ہے ان کے خلاف بھی ایکشنز کریں گے. اور یقینی طور پہ دیکھیے، بات انہوں نے صحیح کہی
کہ یہ اب کیونکہ اگر اس کو چیلنج کریں گے تو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہی جائے گا جو کہ خود انہی عدالتوں کی تخلیق کردہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عدالتوں میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو ہم اپنی جو ہے وہ مومنٹم اسی طرف بلڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس کو صحیح کر دیجئے, پارلیمنٹ خود فکس کرے, اس پہ نظر ثانی کرے. نہیں کرے گی تو ہم پھر سخت سے سخت جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ یہ صرف ملک کا ایشو نہیں ہے, ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے وکیلوں کی روزی روٹی کا بھی ایشو ہے. کل کو کیوں آ کے کوئی کسی مستند اور اچھے وکیل کو انگیج کرے گا جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ فلاں جج کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے یا فلاں ایم این اے نے اپوائنٹ کروایا ہے, تو وہ اس کے پی اے کے پاس جائے گا اور کہے گا میں وہاں سے آرڈر کروا لیتا ہوں, کیوں وکیل صاحب کی فیسیں بھروں, کیوں اتنے لمبے چوڑے چکر میں پڑوں, میں سیدھا سیدھا اپنا کام کراتا ہوں. تو یہ چیزیں اب بہت پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے یہاں, کہ ان لوگوں کی پریکٹسیں ہونا شروع ہو گئی جو ٹاؤٹ ہیں یہاں پہ. میں بتاؤں آپ کو صحیح لفظوں میں, یہ بھی ایک فیکٹر آنا شروع ہو گیا. تو جو پریکٹسنگ لائر وہ اس وقت کافی زیادہ کنسرنڈ ہے, اور اس کے اوپر ہم سخت ایکشن کریں گے جہاں تک ہمیں جانا پڑا, کیونکہ دیکھیں یہ ادارہ ہے تو ہماری بھی عزت ہے, ہماری بھی روزی روٹی ہے, ہمارا بھی وقار ہے. اس ادارے کی عزت نہیں ہوگی تو ہم بھی کچھ نہیں کہیں, وی ول اسٹینڈ نو ویئر ان دا سوسائٹی. چلیں بالکل ٹھیک ہے. حسیب جمالی صاحب, جسٹس شاہد جمیل صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو نہ ہی سمجھے, نہ ہی سمجھے ہے بڑا مایوس کن ہے سارا جو کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. نیا سال آنے والا, یہ لفظ فی الحال استعمال نہ کرو اگلے کچھ دنوں تک. چلیں کچھ دنوں کے لیے نہیں کرتے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.